اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں، اور یہاں پہ موجود ہزاروں جو ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں جو ہمیں دونوں کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہماری نہیں بلکہ گجرات کی عوام کی کامیابی ہے۔ اس نظام کے خلاف جو یہاں پہ ایک رائج ہوا ہوا تھا، جس میں لاقانونیت تھی، لوگوں کی حق تلفی ہوئی، زمینوں پہ قبضے ہوئے، طرح طرح کے یہاں پہ معاملات ہوتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم نے جو ایک عہد کیا اپنے الیکشن کی کیمپین میں کہ ہم اصل تبدیلی لے کے آئیں گے گجرات کی سیاست میں، گجرات کے لوگوں کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کریں گے، ان کے دکھ درد کا سبب نہیں بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبتیں ہمیں ملی پچھلے چند ہفتوں میں کیمپین کے دوران، وہ ہمارے والد چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو زندگی کی عزت ہے کمائی گئی، میں سمجھتا ہوں ہم دونوں بھائیوں کو اسی کا ووٹ ملا ہے، اسی کی ہمیں محبت ملی ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنا بھی وقت ہے ہمارا حکومت میں یا حکومت کے بغیر، ہم یہاں عوام کی خدمت کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا، یوتھ کے نوجوانوں کا اور پریس کا شکریہ کہ آپ سب یہاں پر تشریف لائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشن تھا پاکستان کے لیے بڑی ضروری الیکشن تھا، اور اس الیکشن کا ہو جانا ہی اچھا جائے کہ مزید ڈیلے ہوتا، جس سے فورن انویسٹمنٹس بھی کافی رکی ہوگی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ صالح حسین صاحب یہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ جیتے MNA پہ NA 64، اور میں جو ہوں اللہ کا شکر ہے کہ MPA کا یہاں سے پروٹیسٹ کر رہا تھا کہ 31 سے۔ اللہ کا شکر ہے، مطلب کہ لوگوں کی دعائیں اور جو ہمت ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمت نہیں آئی، اور یہاں سے جو ہے میں نے MPA کا الیکشن جو ہے کانٹیسٹ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں مانگنی چاہیے ساروں کو کہ اللہ تعالیٰ مزید اور ہمت ہے، تاکہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں عوام سے ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک ہمت چاہیے تھی، ایک فالو اپ کرنا پڑے گا ہمیں، تاکہ جو نجائز قبضہ گروپ رہے ہوئے ہیں، جو کمیشن مافیا رہا ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو کوڑے کے مسائل اور باقی تمام مسائل ہیں جو صالح حسین صاحب اور میں کہتے رہے دن رات، اللہ کرے کہ ہمیں اتنا ٹائم مل جائے، اور آپ سب نے بھی مزید دعا کرنی ہے۔ جو مسائل ہیں گجرات کے جو آج تک حل نہیں کیے کسی نے، کتنے یہاں پر MPA رہے ہوئے ہیں، کسی نے حل نہیں کیا، بات لمبی ہو جائے گی، غصے کی تقریر ہو جائے گی، اس لیے میں مختصر اس کو کر دیتا ہوں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کا شکریہ، تمام بھائیوں کا، تمام بزرگوں کا، تمام یوتھ کے نوجوانوں کا۔ کل جو ہے بہت زیادہ سارے ڈاؤن ہوئے ہوئے تھے، میں بھی ڈاؤن تھا، مگر مجھے یہ پتا تھا کہ جو رزلٹ آیا بھی وہ 15% آیا، 18% آیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب تک پورا 100% رزلٹ نہ آ جائے تو رزلٹ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے ساروں کو، بھائیوں کو سمجھایا، میں نے کہا اکثر الیکشنوں میں رزلٹ تو اگلے دن تک بھی آتا رہتا ہے، تو جب اللہ کا شکر ہے کہ جب 100% رزلٹ آ گیا تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ بڑی کامیابی ہے۔ اور میں تمام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ٹیمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور میں نے صالح حسین صاحب نے نہ گلی چھوڑی نہ کوئی محلہ چھوڑا۔ اور جہاں بات ہے بیک گراؤنڈ کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو چودھری ظہور اللہ شہید صاحب کی سیاست رہی ہے وہی ہمیشہ سیاست چودھری شجاعت حسین صاحب کی بھی رہی ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے آج تک کبھی اپنی جیب کا نہیں سوچا، صرف عوام کا سوچا ہے، گجرات کا سوچا ہے اور پاکستان کا سوچا ہے، اور یہی سوچ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور صالح حسین صاحب بھی آگے لے کے چلیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں کل کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی پولنگ باندھی ہوئی تھی، تو 1 گھنٹے کے بعد ایک رزلٹ انہوں نے چلانا شروع کر دیا، اور ہر چینل کے اوپر مختلف رزلٹ آ رہا تھا، ہر چینل کے اوپر۔
تو ایک چینل ہے اس نے رزلٹ چلایا کہ جی پتہ نہیں 30,000 ہے اور 9,000 ہیں، کبھی دوسرا چینل لگایا تو اس پہ آ رہا تھا کہ جی 10,000 سے لیڈ ہے ہماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا کہ ہم شروع میں ہی ایک رزلٹ ایسا اناؤنس کر دیں کہ لوگ مایوس ہو جائیں، اور ہم اسی رزلٹ کو بعد میں متنازع بنانے کے لیے جب فائنل رزلٹ آئے ہم کہ دیکھیں اس ٹائم پہ 6:05 پہ تو یہ رزلٹ تھا اور جب فائنل رزلٹ آیا وہ مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری عوام، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بہت شعور رکھتی ہے، صرف ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ذرا اپنے ذہن سے کام لیں، صحیح غلط کی پہچان کریں. تو ابھی جو بھی ہارتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر ہار کو مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا بھی کم لوگوں کو آتا ہے. آپ یقین کریں میں نے ذہنی طور پہ الیکشن سے پہلے ہی سوچ لیا ہوا تھا کہ جیت ہو یا ہار ہو دونوں میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور یہ نہیں کروں گا کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا. یہ ہماری عادت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی رضا سمجھ کے ہار کو بھی ایکسیپٹ کر لیں تو انسان سرخرو ہوتا ہے. میں نے فیل کیا یہ بات. لیکن اگر انسان اسی طرح ہی اس کو کرٹیسائز ہی کرتا رہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کا تو کوئی مداوع نہیں انسان کر سکتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس لیے ہے کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے، آپ دیکھ لیں ان کے خلاف جتنے بھی محاذ کھولے گئے اس میں اللہ نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو سرخرو کیا. اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے، اور وہ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنا دل صاف رکھا دوسروں کے لیے. کبھی انہوں نے کسی سے بھی انتقام لینے کا نہیں سوچا، اور ہم بھی اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. اور مقصد جو یہاں بیٹھے ہزاروں بزرگ ہیں، میں ان کی مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو میں ان سب سے کہوں گا کہ گھر پہ بھی میری مائیں بہنیں ہیں کہ ہم دونوں کے لیے، شافی حسین صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، اور جو ہم نے الیکشن میں لوگوں سے عہد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ گجرات کے اندر اصل تبدیلی لے کے آئیں. بہت شکریہ. اچھا سارق صاحب ایک پوچھنا تھا کہ گجرات میں آپ لیگ کو 5 سے 6 سیٹیں ملی ہیں، پاکستانی ملی ہیں. آپ بھائی بھی اب دونوں سیٹوں پہ، تینوں سیٹوں پہ کامیاب. گجرات کے لیے گجرات کے عوام کے لیے آپ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے کہ گجرات میں الحمدللہ تقریباً 60 سے زیادہ ہی فیصد ہماری سیٹیں آئی ہیں جماعت کی ہماری. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا، الیکشنوں میں بھی مہم میں یہ کہتا تھا کہ ہماری جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، اس کی اپنی شناخت ہے. اور دیکھیں لوگوں نے اسی پاکستان مسلم لیگ کو جتایا گجرات سے، اور بھی جگہوں سے خبریں اچھی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. رزلٹ کمپائل ہو جائیں گے آپ کو اور بھی خبریں ملیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ اپنا جو کھویا ہوا تشخص ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے مزید آگے بڑھے گی. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا مسلم لیگ مسلم لیگ کہاں اب نون لیگ کے ساتھ جائے گی یا پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں ہمیں مینڈیٹ دیا لوگوں نے، اور میں سمجھتا ہوں چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. تو صاحب آپ کو اللہ پاک نے دونوں سیٹوں پہ کامیابی دی ہے، قومی اور صوبائی تینوں سیٹوں پہ. بلکہ تو آپ کون سی سیٹ کا انتخاب کریں گے؟ قومی اسمبلی میں جائیں گے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگے، اسی لیے تو ہماری فیملی میں پرابلم ہوئی ہے. اس کا یہ بھی فیصلہ میں مشاورت سے ہی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بتائیں گے. جی بٹ سر جی دیکھیں وہ اداروں کا کام ہے کرپشن والوں کو پکڑنا. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو ہمارے نیچے نہیں ہونی چاہیے کرپشن. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3.5 سال ایک جماعت کا جو ہے وہ منشور ہی صرف یہ تھا کہ ہم نے کرپشن کو پکڑنا ہے، ان لوگوں کو پکڑنا ہے. کسی کو پکڑا انہوں نے آج تک؟ تو ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے، ہم لوگوں کا سوچیں گے.
اور ہمارے نیچے کرپشن نہ ہو، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا سر، میرا یہ کویسچن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیرلس میں جب پریس کانفرنس ہوئی ہے تو کیسرا لائق کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو الیکشن ہے وہ چوری کیا گیا، صالح حسین نے اور شافع حسین نے جو چوری کیا، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو پتہ ہے ہر الیکشن میں ہوتا ہے، ہارنے والا یہی کہتا ہے۔ اگر کہیں گے میں بڑی ڈیٹیل میں جواب دے سکتا ہوں۔ شافع حسین صاحب، میں نے بھی کل کافی چیزیں ہم نے وٹنس کی، خود دیکھی، لیکن ہم ٹائم بولے آنے پر ہر چیز پتہ لگے گی آپ کو۔ ہم بولے نہیں، کیونکہ کئی پولنگ کہ کس نے کیا ہائیجیک کیا ہے۔ آپ سب نے بھی ووٹ ڈالا ہے، سب نے ووٹ ڈالا ہے یہاں۔ آپ نے دیکھا تھا الیکشن کے اندر وہ پولنگ اسٹیشنوں میں کیا ہو رہا تھا، جو کون لوگ کیا کر رہے تھے، اور جو بیلنس صافی ہے وہ خود پتہ کروائیں کیا ہوگا۔ تو ایسی بات ہر کوئی خود ہارنے والا انویسٹیگیٹ کرتا ہے کریں۔ بھائی، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، وہ میرا خیال ہے مشاورت کریں گے جماعت سے، ود ان دا فیملی، بجاج صاحب سے، شجاعت صاحب سے مشورہ کریں گے کون سی سیٹ رکھنی ہے اور کیا۔ تو پہلے بھی 10 سیٹوں والا ہی گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، تو اس دفعہ کیا آپ لیگ گجرات سے دعا کریں۔ سر تھینک یو سارے دوست